السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں، کیونکہ اس بات کے بارے میں کان سے، آنکھ سے اور دل سے سوال ہوگا، پوچھ گچھ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ بے فضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ شریعت کی ایک بہت بڑی اصل ہے، ایک قانون ہے شریعت کا، ایک جو ہے شریعت نے ایک رہنمائی کی ہے کہ ہر آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنا ہے اس کے بارے میں، ہر آدمی کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اچھی سوچ رکھنا ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک کسی بھی آدمی کے بارے میں حسن ظن اور اچھی سوچ رکھنا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے بددیانتی یا غلط حرکت بالکل ظاہر نہ ہو جائے۔ بددیانتی ظاہر ہو گئی، غلط حرکت ظاہر ہو گئی، اب اس کے بارے میں ہم بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک کہ بددیانتی یا غلط حرکت ظاہر نہیں ہوگی تب تک اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا چاہیے۔ اگر بددیانتی ظاہر نہیں ہوئی ہے، غلط حرکت ظاہر نہیں ہوئی اس کی طرف سے، اور اس کے بارے میں اگر ہم اچھی سوچ نہیں رکھ رہے ہیں، حسن ظن نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ان بعض الظن اسم، بسا اوقات صرف گمان سے کوئی بات کہہ دینا، بسا اوقات صرف گمان سے کوئی بات کہہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ پتہ نہیں ہے اور کہہ دیا کہ یہ آدمی، کسی سنا اور کہہ دیا کہ یہ آدمی، ایسا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی کہیں سے کوئی بات سنائی پڑی، دوسرے کے سامنے پھٹ کے من نقل کر دیا، دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ تو ہر آدمی کے بارے میں پہلے اچھی سوچ رکھنا ہے کہ ہاں نہیں ایسا نہیں ہے، کچھ ایسا سمجھ میں بھی آیا تو نہیں، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ اچھی سوچ رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، جب تک کہ اس کی طرف سے واضح نہ ہو جائے کہ ہاں اس کے اندر یہ غلط حرکت ہے، یہ جو ہے صحیح کام نہیں ہے، کوئی غلط چیز، کوئی غلط حرکت جب تک کہ سامنے نہیں آوے تب تک کہ اس کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہہ دیا کہ ان بعض الظن اسم، بسا اوقات گمان سے کوئی بات کسی کے بارے میں کہہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے مقدمہ میں حدیث نمبر 5 پہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ ابھی کسی نے بتلا دیا کہ فلاں آدمی ویسا ہے، ہم بھی اب اس کے پیچھے کھیل رہے ہیں۔ کسی نے بتا دیا فلاں آدمی ویسا ہے، ہم بھی اس کے پیچھے کھیل رہے ہیں، اس نے ہم کو بتلایا اور ہم پورے گاؤں میں جا کر کے بتلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جو کسی سے سنے وہ دوسروں کو بیان کر دے۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ولا تقف ما ليس لك به علم۔ دیکھو جس بات کا تم کو علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ فلاں دوست آئے ہمارے پاس اور کہہ دیا کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، اب ہم دوست کی بات کو پکڑ لیا ہے۔ فلاں آدمی کیسا ہے ہم کو کوئی علم نہیں ہے، صرف دوست نے ہم کو آ کر کے کہا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ہم کو کچھ اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہم کو علم نہیں ہے اور دوست نے کہا اور ہم جا کر کے دوسروں کو بیان کرنا شروع کر لیے یا اپنے دل میں یہ بدگمانی پیدا کر لیے کہ فلاں آدمی ایسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تقف ما لیس لک به علم، ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تم کو علم نہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا اس کے پیچھے پڑو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھ، تمہارے کان اور تمہارے دل، ان تمام باتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان باتوں کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کے بارے میں اچھی سوچ رکھے جب تک کہ اس کی طرف سے کوئی غلط ظاہر نہ ہو جائے۔ ہر انسان کے بارے میں
جو بھی کچھ کرنا ہے سوچ کر کے کرنا ہے، وداؤٹ سوچے ہوئے نہیں، وداؤٹ سمجھے ہوئے نہیں، وداؤٹ جانکاری کی کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ کچھ معلوم نہیں ہے، کسی پر الزام لگا دیا، تہمت لگانے سے پہلے سوچنا، الزام لگانے سے پہلے سوچنا، غلط چیز کس کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچنا، کسی کی غیبت کرنے سے پہلے سوچنا۔ کوئی بھی بات ہمارے سامنے آئے پہلے تحقیق کرنا کہ یہ جو آدمی بول رہا ہے یہ صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے۔ اگر تحقیق کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، تحقیق نہیں کر پائے تو خاموشی اختیار کرنا، اب اس بات کو وہاں سے آگے بڑھانا ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے سوچنا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تم کو معلوم نہیں ہے تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بات چھوڑیے، جو لوگ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں ان کے اندر یہ بات بہت پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ بات بہت پائی جاتی ہے۔ نام کے توحید پرست، نام کے اہل حدیث، نام کے ماننے والے، ان کے اندر یہ بات بہت پائی جاتی ہے۔ فلاں صاحب سے بات معلوم ہوئی اور دوسروں کو پھیلانا شروع کر دیا، دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہیں اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ اگر اس کے پیچھے پڑو گے، فلاں نے بتلا دیا، دل میں بدگمانی پیدا کر لیے، فلاں نے بتلا دیا، پورے سماج و معاشرے میں جا کے بتلا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تمہارے کان کے بارے میں، تمہارے آنکھ کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک عدالت ہے جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ضروری ہے کہ جب تک کہ بات کی تحقیق نہیں ہو کسی مجرم کو سزا نہیں دیا جائے۔ تحقیق ہونے کے بعد ہی کسی مجرم کو سزا دیا جائے، جب بات ثابت ہو اس کے بعد ہی سزا دیا جائے۔ یہ بات صرف یہیں تک نہیں ہے، ابھی تھوڑا اور سمجھ لیجیے اس آیت کریمہ کے تعلق سے۔ سماج و معاشرے میں جو رسم و رواج چلتے ہیں نا، ابھی شادی میں رسم و رواج، میت میں رسم و رواج ابھی ہے نا، پرسوں ہی بات ہوئی نا، میت کے سامنے قرآن کریم پڑھنا، پرسوں بات ہوئی نا۔ سماج میں رسم ہے، لوگ اس کے بہت سارے معاملے بتاتے ہیں، نہیں لوگ فری بیٹھے رہتے ہیں، لوگ ایسا ہے قرآن پڑھنا۔ اس سے پہلے تم یہ سمجھو کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ میت کے سامنے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بات سے ثابت ہے یا نہیں، قرآن سے ثابت ہے یا نہیں، حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے تحقیق کرو، اگر تحقیق ہے تو عمل کرو، تحقیق نہیں تو اس کو چھوڑو۔ رسم و رواج کے بارے میں بھی تحقیق ضروری ہے، یہ آیت کریمہ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سماج و معاشرے میں جو باپ دادا کے زمانے سے رسم و رواج چلا آ رہا ہے، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے مت چلو، پہلے دیکھو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، اللہ کے کلام سے ثابت ہے یا نہیں، نبی کی تعلیمات سے ثابت ہے یا نہیں، کیونکہ دین ہمارے باپ کا نہیں ہے۔ کیا ہمارے باپ کا ہے؟ کیا ہمارے گھر کا ہے؟ کیا ہمارا غلام ہے؟ کیا دین تو ہمارے رب نے بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ دین ہمارا پابند نہیں ہے، ہم دین کے پابند ہیں۔ دین ہمارا پابند ہے نہیں، ہم دین کے پابند ہیں۔ اور دین کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ دین لے کر کے کون آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اب ہم کو معلوم نہیں ہے اور پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں، تو یہ بغیر علم کے پیچھے چلنا ہوا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کے بارے میں تمہیں معلوم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، اس کی تحقیق کرو۔ رسم و رواج چل رہے ہیں شادی کے معاملے میں، اس کی تحقیق کرو، یہ جو لوگ رسم کر رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ موت کے وقت، میت کے وقت جو بہت سارے رسم و رواج چل رہے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کرو، تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے تو اس پر عمل کرو۔ ابھی خالی ہمارے بتانے دینے سے بھی بات نہیں بنے گی۔ ابھی میں ایک عالم دین ہوں، ایک طالب علم ہوں، صرف میرے بتانے سے بھی نہیں ہوگا، مجھ کو دکھانا پڑے گا ثبوت، آپ کو مجھ کو دکھانا پڑے گا آپ کو ثبوت کہ ہاں دیکھیے قرآن کی اس آیت میں ہے، اس نمبر کی آیت میں ہے، اس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ چیز ہے، دیکھیے یہ چیز قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں۔ میں نے کہا، میں نے تحقیق کیا، صرف میرے بولنے سے نہیں ہوگا، مجھ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تب جا کر کے بات بنے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی بھی چیز کا علم جو نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔
رسم و رواج کی بھی تحقیق ضروری ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں. اگر ثابت ہے تو عمل کریں گے, اگر نہیں ثابت ہے تو باپ دادا کے زمانے سے چلے آیا اس کے بھی اوپر چلا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے. ابھی گزرا نا تعزیہ, لوگ تعزیہ مناتے ہیں نا, ابھی تعزیہ منائے نا, پنجے نکالے, جلوسیں نکالا, کیا ہے لوگوں نے نکالنا شروع کیا. اب آج سے 20 سال بیتے گا تو لوگ کیا بولیں گے, ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہا ہے. 50 سال بیتے گا تو لوگ کیا کہیں گے, نہیں یہ جو جلوس نکال رہے ہیں نا ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا. لوگ یہی کہیں گے. 50 سال بیتنے کے بعد لوگ یہی کہیں گے کہ نہیں محرم کا دن ہے, 10 محرم کا ہے, یہ بہت بڑی دن ہے, دیکھیے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے جلوس لوگ نکال رہے ہیں, پنجا نکال رہے ہیں. لوگ بولیں گے, وہ بات نہیں مان سکتے ہیں. تحقیق کریں گے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے یا نہیں, قرآن سے ثابت ہے یا نہیں, حدیث سے ثابت نہیں ہے یا نہیں. اگر قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو نو پرابلم, اگر نہیں ثابت ہے تو اس کو ہٹانا ہے. تحقیق ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھ کو علم نہیں, کیونکہ اس بات کے بارے میں کان اور آنکھ اور دل سب سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن. کان اور آنکھ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کان اور آنکھ کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ لوگ آنکھ سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور کان سے معلومات حاصل کرتے ہیں. ابھی کوئی آ کر کے ہمارے سامنے پھسکے گا خاموشی سے, غیبت مارے گا, کان سے ہی سنیں گے نا, کان سے سنیں گے نا, لیکن آنکھ سے ہم معلومات نہیں حاصل کریں گے, دل سے ہم غور و فکر نہیں کریں گے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے. تو کان آنکھ کا ذکر اس لیے ہوا کہ معلومات کا جو ذریعہ ہے وہ کان اور آنکھ ہے, اور دل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ دل سے ہی انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن جو آدمی بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو لے کر کے لوگوں کے سامنے اڑنا شروع کر دیا بغیر علم کے, اس نے کان کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا, آنکھ کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا, اور دل کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کان آنکھ دل سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی, تم نے اس کی تحقیق کیا کہ نہیں کیا. تحقیق کیا تو بچ گئے, اور تحقیق نہیں کیا اور بغیر تحقیق کے باتوں کو لوگوں کے سامنے اڑانا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں سزا دے گا. اسی لیے ایسے لوگ جو بدزنی رکھنے والے ہیں, ایسے لوگ جو لوگوں کی غیبتیں کرنے والے ہیں, ایسے لوگ جو بیپر کی بات اڑانے والے ہیں, ایسی باتوں کا یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ تحقیق نہیں ہو جائے, جب تک کہ اس کے بارے میں پوری بات سمجھ میں نہ آ جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.